لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھنے کی حقیقت کیا ہے، کیا ہمیں یہ پڑھنے چاہیے یا پھر ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک مجھ سے کوشچن کیا گیا کہ نماز الفیہ کیا ہے، اس رات میں نماز الفیہ ادا کرنے کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو یہ نماز الفیہ کیا ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے ریلیٹڈ ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو، یعنی کہ جب 15 شعبان کی رات ہو، تو اس رات کو نماز پڑھو اور اس کے دن میں یعنی 15ویں کو روزہ رکھو، کیونکہ 15 کی رات ہوتی ہے تو نیکسٹ ڈے بھی 15 تاریخ کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد 16 آف شعبان سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات کو نماز پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ عز و جل اس رات کو آفتاب چھپنے کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آگاہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخشوں، آگاہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، یا ہے کوئی گرفتار مصیبت کہ میں اسے عافیت بخشوں، یا ہے کوئی ایسا اور ایسا، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ مثلا کوئی مانگنے والا ہے، کوئی غمگین ہے، کسی کی کوئی ایشو ہوتا ہے، کسی کو خوشی چاہیے، یا کسی کو کوئی بھی اپنی ریلیکسیشن چاہیے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نام لے کر کہتا ہے کہ اگر ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو مجھ سے مانگے آج رات اور میں اسے دوں گا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور ہر جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ شب برات کی رات میں عبادت کرنا جائز ہے، اور عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمارا حساب کرنا ہے، ہمارے اعمال کا حساب کرنا ہے، ہماری موت اور زندگی کا حساب اس رات کو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ جس ٹائم آپ کا حساب ہو رہا ہو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تاکہ آپ کی بخشش ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کا حساب کر رہا ہے آپ لوگوں کے، اور آپ ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے کوئی سانگ سن رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی اس طرح کا بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اپنے اعمال خراب ہو رہے ہیں، آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے، یا اگر آپ کو یہ لاسٹ ایئر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا لکھ دیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کا کیا اعمال کوٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے پاس، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جو ہے نماز الفیہ کیا ہے۔ نماز الفیہ جو ہے یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے جب یہ پڑھی جاتی تھی، یعنی کہ یہ اس طرح نماز ادا کی جاتی تھی کہ 100 رکعت ہوتی تھی اس میں، اور ہر رکعت میں 10 بار کل شریف کی قرأت کی جاتی تھی، پھر اسے تمام اہتمام کے ساتھ، یعنی جیسے نماز جمعہ اور عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا تھا، پراپر اس کی جماعت کروائی جاتی تھی، اور پھر اس نماز کو ادا کیا جاتا تھا، اور اسپیشلائز یہ کیا جاتا تھا کہ یہ نماز جو ہے 100 رکعت نوافل کی، یہ شب برات کے رات کو ادا کرنی چاہیے، بٹ ان ریالٹی میں ہمیں یہ نماز جو ہے وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی بک سرچ آؤٹ کر لیں، آپ کو کہیں بھی نماز الفیہ ضرور ادا کرنے کے بارے میں حدیث نہیں ملتی، نہ ہی کسی صحابی کا کوئی مضبوط ارشاد یا کوئی منقول اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ ضعیف روایتیں ضرور ملتی ہیں کہ یہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، یعنی یہ نماز پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ نماز ادا نہ کی جائے۔ اس کے برعکس آپ لوگ اور عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے سے اللہ کے سامنے نوافل ادا کریں، ان نوافل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، خود اپنے اعمال کی بخشش کے لیے جتنی ہو سکتا ہے استغفار کریں، توبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اپنے اعمال کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی وسعت کی دعا مانگیں، اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگیں، حتیٰ کہ آپ کی جو بھی کوئی ایشو ہے آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ نماز جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے کچھ جاہل لوگوں نے یہ رسم ایجاد کر دی تھی، اور سمجھا کہ اگر یہ نماز ادا نہ کی گئی تو اگلے پورے سال تک ان پر عذاب نازل ہوتا رہے گا، اس طرح کی بہت ساری ڈیفرنٹ امپلیمنٹیشنز دین میں ایڈ کی گئی تھیں،
بٹ ان کا رزلٹ کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ چیزیں کہیں بھی ثابت نہیں تھی، تو اس لیے ان کو جو ادا کرتا ہے وہ بھی مطلب اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ ادا کرے، اور اگر کوئی ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی اس چیز کا گناہ نہیں ہے۔